میں نے کہا دیکھو ایک نصیحت کرتا ہوں، 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دی زندگی میں۔ 313، کیونکہ 313 کا عادت یہ بدرین کا ہے۔ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو گے تو 31 بنگلے جنت میں تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور 104 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا۔ 31 بنگلے تیار ہوں گے اور کوئی انکم ٹیکس والا آپ کو فون نہیں کرے گا۔ دنیا میں 2 بنگلے آپ لے لو تو انکم ٹیکس والے فون کرتے ہیں، 31 بنگلے آپ کے جنت میں تیار ہو جائیں گے۔ تو میں نے کہا تھا دنیا میں پراپرٹی بہت بنائی، جنت میں پراپرٹی بناؤ۔ اور میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جو اللہ جنت کے اندر بنگلہ دینے پر تیار ہے، بیٹا جنت میں بنگلہ بنائے گا، وہ اللہ ممبئی میں بنگلہ اتار دے گا، ایک تو یہاں دے دے گا، ایک تو لاہور میں دے دے گا، ایک تو مکہ میں دے دے گا۔ میں جب وہاں دے گا تو یہاں دینے میں قادر نہیں ہے۔ کیا بات ہے؟ اور کہتے تھے کہ اپنا تو بنگلہ بنانے کی، خدا نہ خواستہ حشر کے میدان میں کچھ ہوا، اللہ حفاظت کرے تو اللہ کو اتنا کہہ سکتے ہیں اللہ پاک میری پراپرٹی تو آئے جنت میں اللہ کہیں گے جنت پراپرٹی۔ اور جتنی سورہ اخلاص کی فضیلتیں ہیں اس کی کسی صورت کی فضیلت ہے۔ میں قصہ سناتا ہوں مختصر۔ معاویہ ابن معاویہ لیسی انصاری تھے، تبوک کے موقع پر بیمار تھے تو تبوک نہیں جا سکے، ان کا انتقال ہوا مدینہ، تو حضرت جبریل تبوک پہنچے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضرت معاویہ ابن معاویہ لیسی انصاری کا انتقال ہو گیا اور اب کیا کریں، ان کے لاش یہاں لائیں یا وہاں دفن کریں، جنازہ پڑھے؟ آپ نے فرمایا نہیں ان کی لاش یہاں لاؤ۔ 70,000 فرشتے ان کا جنازہ لے کر تبوک پہنچے اور بہت ہو رہے ہیں مدینہ، اللہ، ہم مدینہ ہی بیٹھے اور 70,000 فرشتے ان کا جنازہ لے کر تبوک پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جنازے کی نماز پڑھی۔ پھر جبریل علیہ السلام نے کہا کہ حضرت یہاں دفن کریں یا بقی میں لے جائیں؟ آپ نے فرمایا نہیں بقی میں لے جاؤ، لیکن ایک بات کا جواب دو جبریل، یہ اکرام اتنا کیوں ہوا؟ آدمی مرتا ہے دفن ہو جاتا ہے، ان کا اتنا اکرام اعزاز، فرشتے آئے، تم بھی آئے، لائے، لے جا رہے ہو، بقی میں دفن کر رہے ہو۔ تو حضرت جبریل نے آہستہ سے کہا کہ یہ سورہ اخلاص بہت پڑھتا تھا، اس لیے آپ بھی اپنے شاگردوں کو سورہ اخلاص میں لگاؤ۔ صحیح حدیثوں میں آتا ہے کہ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو جنت میں بنگلہ تیار ہو جاتا ہے، یہ صحیح حدیث ہے۔ حضرت عمر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ عمر 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ جنت میں بنگلہ تیار ہو جائے گا۔ حضرت عمر نے کہا میں تو بہت بنگلے تیار کروں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تجھے جتنے بنگلے بنانے ہو بنا، تو بناتے بناتے تھک جائے گا، اللہ دیتے دیتے نہیں تھکے گا۔ یہ میں نے بیان کیا تو امریکہ میں ایک ڈاکٹر نہیں ہے ہماری شکاگو، اس کا مجھے فون آیا، اس نے کہا کہ حضرت جب سے میں نے آپ کا سنا 10 لاکھ مرتبہ میں نے سورہ اخلاص پڑھا ہے اور 5 لاکھ مرتبہ آپ کو ہدیہ دے دیا، میں نے 5 لاکھ مرتبہ میرے لیے رکھ لیا، لیکن حضرت ابو جی کہتی ہے ابو جی ایک سوال کرنا چاہتی ہوں لیکن شرم آتی ہے۔ نہیں بیٹا پوچھو، کیا پوچھتی ہوں؟ اور میں نے کہا ابو جی بہت بنگلے ہو گئے تو وہاں کوئی بھاڑا آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کرایہ ان کو گجراتی اور پنجابی ان کو کرائے کی بہت ضرورت رہتی ہے، گجراتی اور پنجابی ان کو بھی کرائے کرایہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ دیکھ میں نے کہا بھاڑا، ابو جی بھاڑا آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ مجھے بھی ہنسی آئی، میں نے کہا بیٹا دیکھ وہاں بھاڑا تو نہیں آئے گا، تو اتنے بنگلے کیا کریں گے وہاں؟ میں نے کہا بیٹا جب جنت میں جائیں گے وہاں جا کر انشاءاللہ مشورہ کر لیں، وہاں جا کے کریں گے، ملے گا ضرور، یہ یقینی۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بیٹا چلتے پھرتے رات کو نیند نہیں آئے، جیسے رات کا بھی کروٹیں لیتا ہے، 2-4 بنگلے بنا لینے کے جنت میں، 10 مرتبہ پڑھ لیں۔ اور ایک بات اور کہتا ہوں، بے حساب مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، بے حساب اللہ کی رحمتوں کی چادریں آپ پر آئے گی انشاءاللہ، گنوئی مت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے پوچھا کہ تجھے سورہ اخلاص سے محبت ہے؟ مجھے بہت محبت ہے۔ جا اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے، جا، کیا بچا؟ نصب نامہ ہے اللہ۔ جب سورہ اخلاص نازل ہوئی 70,000 فرشتے لے کر آ رہے تھے، فرشتوں نے کہا کیا ہے کہ اللہ کا نصب نامہ لے کے جا رہے ہیں۔ اللہ مشرکین مکہ نے کہا تھا انصب لنا ربک، تمہارے رب کا کیا ہے، یعنی نصب نامہ، یہ آتا ہے اللہ احد
اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. جو لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہوتی تھی شادیاں ہو گئی, لڑکیوں کا جو ہے رشتے نہیں ہوتے تھے رشتے ہو گئے, سب کام اللہ نے کیا. ہمارے بمبئی میں ایک جگہ ہے ہماری, یہ نواب بستی, یہ جانتے ہیں, میرا وہاں بیان ہوتا تھا. ایک لڑکی آئی, ایک ابو جی میرا 28 سال کی عمر ہو گئی, میرا کہیں نکاح ہی نہیں ہوتا. ابو جی 28 سال کی عمر ہو گئی, کہیں میرا نکاح ہی نہیں ہوتا. میں نے کہا بیٹا ایک وظیفہ بتاؤ. میں نے کہا دیکھ میرا یہ وظیفے کا نام ہے جاندار شاندار مالدار دیندار. تو سورہ اخلاق بہت پڑھتی رہے اور رزق مانگتی رہے. اس نے پڑھنا شروع کیا. میرے ہاتھ میں تصویر دی, جو میں نے آپ کو تصویر دی نا, جناب یہ تصویر تھی میرے ہاتھ میں, ایسا پڑھ رہا تھا میں. تو میں نے اس کو کہا بیٹا بیٹا یہاں, بیٹا بیٹا یہاں. میں نے تصویر دے دی میں نے اس کو. جی وہ تصویر لے کے چلی گئی. 1 سال کے بعد میں وہاں مسجد میں گیا تو وہی لڑکی لڑکا بچہ لے کر کھڑی تھی. کہ بیٹا کیا ہوا؟ میں نے کہا ابو جی آپ بیان کر کے آ جاؤ پھر سناتی ہوں. بیان کر کے لوٹا. میں نے کہا ابو جی الحمدللہ سورہ اخلاص کی برکت سے اللہ نے مجھے بہت اچھا شوہر دیا اور اللہ تعالیٰ نے بہت مال دیا. میں نے کہا دیکھ اللہ نے بہت مال دیا ہے تو اسٹاک مت کرنا, تو اسٹاک کرے گی تو اسٹاپ ہو جائے گا. اسٹاپ ہو جائے گا. اسٹاک کرے گی تو اسٹاپ ہو جائے گا. اسٹاک مت کرنا, خرچ کرتے رہنا. کہ مجھے خوشخبری اور سناؤں. میں نے سنا کہ کئی لڑکیاں نے میرے پاس آئی, اس کا نام حلیمہ تھا. ارے حلیمہ تو اتنی اسمارٹ نہیں ہے, تیری شادی کیسے ہوگی؟ تو میں کہتی تھی سورہ اخلاص اور ابو جی کی یہ تصویر, جاندار شاندار مالدار دیندار, یہ تصویر. اچھا میں نے کئی لڑکیوں کو پڑھوایا, سب کی شادیاں ہو گئی الحمدللہ. ہر کام کے لیے بہت مجرب ہے, فائدہ ہی فائدہ ہے. یہ میں نے مخنث حضرات سے کہا تو مخنث حضرات خوش ہو گئے. حرم شریف میں ملے تھے, یوٹیوب پر ویڈیو پڑے ہوئے ہیں, اور خوش ہو گئے. ارے ہمیں یہ بات تو کسی نے بتائی نہیں. میں نے کہا کہ ضرور کرو, اللہ کے راستے میں وقت لگاؤ, تبلیغ میں جاؤ, جہاں چلا لگاؤ, 3 چلا لگاؤ, سال لگاؤ, 6 مہینہ لگاؤ, لیکن اللہ کے لیے کرو. کوئی غرض دنیا کی نہیں. غرض ہوگی تو اللہ پھینک دے. اللہ کے لیے کرو تو اللہ ہاتھ میں لے لے. اس لیے میں آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں, اٹھتے بیٹھتے جتنا ہو سکے سورہ اخلاص جتنا ہو سکے آپ پڑھتے رہیں, پڑھواتے رہیں, انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اب ادھر